حال ہی میں فرانس کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع کرنے کا جو ناپاک منصوبہ بنایا گیا، اس پر پوری دنیا کے مسلمانوں کو شدید رنج اور تکلیف پہنچی، اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس پر شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ یقیناً اہل ایمان کے لیے یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی، اور پوری دنیا کے مسلمان اس اقدام سے یقیناً ان کے جذبات اور ان کے جو قلب ہیں وہ مجروح ہوئے ہیں۔ اب ایسے حساس اور نازک موقع پر ایسی بات کرنی چاہیے تھی جو امت مسلمہ کے جو دل ہیں ان پر ایک مرہم کا کام کرتی، لیکن ایسے حساس موقع پر بھی کئی عناصر وہ ہیں جو اپنے مخصوص عزائم کو پورا کرنے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ یہ موقع ہی نہیں تھا کہ اس موقع پر ایسی بات کی جاتی، لیکن ان میں سے انجینئر محمد علی مرزا نے ایک کارروائی یہ کی ہے، اپنا پرانا 2018 کا بیان اس نے دوبارہ اس کو ریونیو کیا اور اپنے مختلف چینلز پر اس کو اپلوڈ کیا۔ اس میں بظاہر تو وہ فرانس اور دیگر کفار جو خاکے شائع کرتے ہیں ان کو جوابی بیانیہ اور کاؤنٹر نیریٹو پیش کیا ہے، لیکن اس میں بھی اپنی چال بازی سے مرزا باز نہیں آیا، اور اس نے امت کے سواد اعظم اور جو امت کا جمہور ہے اہل سنت و جماعت، ان کے عقائد و نظریات کو ٹارچ کرنے کی اور ان کے عقائد و نظریات کو تنقید کا نشانہ بنانے کی اور اسلاف پر کیچڑ اچھالنے کی جسارت کی ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہا کہ دیکھیں یہ جو بزرگ بابے جن کو یہ مانتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو بزرگ بابے ہمارے یہ ایک نگاہ مار کے زمین کو زیر و زبر کر سکتے ہیں، تو ان کی بزرگی کہاں کام آئے گی؟ انہیں کہیں کہ یہ نگاہ ماریں اور یوٹیوب سے ساری جو گستاخانہ فلمیں اور گستاخانہ مواد ہے وہ سارا ڈیلیٹ کروا دیں، اور اگر یہ نہ کریں تو میں کہتا ہوں کہ ایسی بزرگی پہ لعنت ہے۔ اس طرح کی دریدہ دہانی اور اس طرح کی زبان استعمال کی، اور اولیاء اللہ بزرگان دین اور سلف صالحین کے بارے میں اس طرح کی گندی زبان استعمال کر کے کہا کہ ایسی بزرگی پہ لعنت ہے۔ مرزا صاحب اگر یہی معیار قائم کیا جائے کہ جو کر سکتا ہو اور وہ نہ کرے تو اس کی بزرگی پہ لعنت ہے۔ پوری امت کو یہ بات مسلمہ ہے کہ فرشتے اللہ رب العزت کے وہ بزرگ بندے ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت نے فرمایا بل عباد مکرمون، بلکہ وہ فرشتے اللہ کے بندے ہیں، بزرگی والے بزرگ بندے ہیں، ان کی بزرگی مسلمہ ہے۔ اب فرشتوں کو یہ طاقت بھی ہے، اور قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں فرشتوں نے اللہ رب العزت کے حکم سے بستیوں کی بستیاں اکھیڑ کے ان کو عذاب میں مبتلا کیا، سزا میں مبتلا کیا، اور ان کو تہس نہس کر دیا، تباہ و برباد کر دیا اللہ کے حکم سے، جو اللہ نے ان کو طاقت دی ہے۔ اللہ کی دی طاقت سے وہ کر سکتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت بھی رکھتے ہیں، حضور ان کے محبوب بھی ہیں، لیکن وہ کر سکنے کے باوجود بھی یہ کام نہیں کرتے۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ فرشتوں کی ایسی بزرگی پہ لعنت ہے کہ وہ کر سکتے ہوں اور نہ کریں؟ اور مومن جنات جو ہیں ایمان والے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے جنات، وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے کیونکہ اللہ رب العزت کا انہیں آرڈر نہیں ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ اب جنات سے اللہ رب العزت نے ان کو کیا طاقت عطا فرمائی ہے۔ آپ جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن مجید میں اس کو پڑھ کے دیکھیں، سارا واقعہ موجود ہے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ میں ملکہ بلقیس کا تخت لا سکتا ہوں آپ کی محفل برخاست کرنے سے پہلے۔ جو جن ملکہ بلقیس کا تخت لا سکتا ہے تو وہ جن یوٹیوب کی جتنی ہارڈ ڈسک جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں، جنات جو ہیں وہ کیا لا کے ان کو دریا میں نہیں پھینک سکتے؟ کیا فرشتے ان ہارڈ ڈسک جو ہیں ان کو لا کے سمندر میں نہیں پھینک سکتے؟ کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے، تو آپ کہیں گے ان کی بزرگی پہ لعنت ہے، فرشتوں کی بزرگی پہ لعنت کرو گے نعوذ باللہ تعالی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو ولی ہیں، اصحاب مزارات ہیں، وہ دار تکلیف میں نہیں ہیں، بلکہ وہ امور تکوینیہ کے اہل کے تابع ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم کی حکمت ہے، اور نظام کائنات اللہ رب العزت اپنی حکمت سے چلاتا ہے۔ اللہ چاہے تو وہ ایک آنے واحد میں پورے ملک فرانس کو تہس نہس اور تباہ و برباد کر دے، لیکن اس نے کافروں کو ڈھیل دی ہوئی ہے،
اور اگر یہی ایک معیار رکھا جائے جو نا وہ انکار کرنے کا اور تنقید کرنے کا، تو آپ ایتھیسٹ کو اور ملحدین جو خدا کے وجود کے منکر ہیں ان کو کیا جواب دیں گے؟ اگر وہ قرآن مجید کی سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 51 تلاوت کریں، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، قرآن مجید میں فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 51 ہے، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی دنیا میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العزت رسولوں کو اور ایمان والوں کی مدد کا اعلان کر رہا ہے کہ ہم دنیا میں بھی ان کی مدد کریں گے اور قیامت کے دن بھی ان کی مدد کریں گے۔ اگر آپ کوئی ایتھیسٹ، ملحد، دہریے یہ کہیں کہ تمہارا خدا مدد کیوں نہیں کرتا، تو کیا جواب دو گے ان کو؟ کیا نعوذ باللہ اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم کی قدرت میں کوئی شک ہے یا فرق ہے؟ نہیں، اس کی حکمت ہے، اس نے کافروں کو ڈیل دی ہے، اس نے کافروں کی لگامیں چھوڑی ہوئی ہیں، اور کسی جگہ پہ وہ اپنی حکمت کے مطابق کافروں کو سزا بھی دیتا ہے، ان سے انتقام بھی لیتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 95 میں اللہ رب العزت اعلان فرماتا ہے کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کہ اے پیارے حبیب ہم آپ کو ان استہزاء کرنے والے، مذاق کرنے والوں سے کافی ہوں گے، یعنی ہم آپ کو کافی ہوں گے اور ہم آپ کا دفاع کریں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے کئی مقامات پہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ و تسلیمات کو آزمائشوں میں، امتحانات میں ڈالا اور کافروں کو ڈیل دی۔ کفار نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ و تسلیمات کو شہر چھوڑنے پر، ملک چھوڑنے پر مجبور کیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی ہجرت کا واقعہ موجود ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ و تسلیمات کو شہید کیا گیا۔ اللہ تو اعلان کرتا کہ ہم رسولوں کی دنیا اور آخرت میں مدد کریں گے، لیکن نبیوں کو شہید کیا گیا۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ و تسلیمات کے ساتھ قوموں نے کیسا ناروا سلوک کیا۔ تو کیا اگر کوئی کافر یہ کہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو قدرت نہیں ہے یا اللہ کر نہیں سکتا، تو آپ اس کا پر کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ رب العزت کسی مقام پہ کافروں سے انتقام لیتا ہے اور انہیں ہلاک اور تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور کسی مقام پہ ان کو ڈیل دیتا ہے، ان کی لگامیں چھوڑ دیتا ہے، اور اپنی حکمت کے مطابق وہاں انبیاء اور رسول اعظام علیہم الصلوۃ و تسلیمات کے ذکر کو، ان کے پیغام کو بلند کر دیتا ہے، اور ان کافروں کے ناپاک عزائم کو ملیا میٹ کر کے اللہ رب العزت اپنے دین حق کا پرچار فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی حکمت کاملہ ہے۔ تو اس طرح کے اعتراضات تو ایتھیسٹ اور اس طرح کے اعتراضات ملحد اور دہریے کریں گے اسلام پر، اگر یہی رستہ کھول لیا جائے تو اس طرح کر کے وہ اولیاء اللہ کے خلاف اس طرح کی تبرہ بازی اور زبان درازی مرزا کرتا ہے۔ اور اسی کلپ میں پھر یہ کہا کہ دیکھیں جی یہ جو کتابیں ہیں تصوف کی، کشف المحجوب ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اس میں جو گستاخانہ چیزیں اور عبارات موجود ہیں، پہلے ان کو ڈیلیٹ کرواؤ۔ تو میں الزامی طور پر کہوں گا، مرزا کے بیان کے مطابق جن چیزوں کو انجینئر محمد علی مرزا خود گستاخانہ تسلیم کر چکا ہے، ہم الزام الخصم بما ہوا قائلوں کے تحت بات کر رہے ہیں۔ یہ جو سامنے اپنے ڈیسک کے اوپر کتابیں رکھی ہیں، ٹیبل کے اوپر، ان کتابوں میں وہ عبارات اور وہ احادیث اور روایات موجود ہیں جن روایات کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا کہہ چکا ہے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری میں 6982 نمبر روایت ہے، جس روایت کے بارے میں مرزا صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ روایت جو ہے نا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے، بے ادبی ہے۔ تو وہ تو تمہارے ٹیبل پہ پڑی ہوئی کتاب صحیح بخاری کی 6982 نمبر روایت، خودکشی کرنے والا واقعہ جو ہے، جس کو تم خودکشی کے عنوان سے ایک کلپ اپلوڈ کر چکے ہو۔ تو ذرا پہلے اگر فرانس کا صدر تم سے کہے کہ ہمیں کہتے ہو کہ یہ ختم کر دو، نہ کرو، تو پہلے صحیح بخاری سے یہ روایت نکالو نا، جس کو تم خود اپنے بیان سے گستاخی قرار دے چکے ہو۔ اور اسی طرح جو درمیان میں مشکات شریف رکھی ہوئی ہے، مشکات المصابیح، اس میں 4902 نمبر روایت ہے، جس روایت کے بارے میں تم یہ کہہ چکے ہو کہ یہ روایت گستاخانہ ہے۔ من تعز بعزاء الجاہلیت فاعدہ ولا تکنوا، جو جاہلیت کے نسب پہ فخر کرے، یہ روایت تم اس کو گستاخانہ اور بے ادبی والی روایت قرار دے چکے ہو، اور تمہارے ٹیبل کے اوپر جو کتاب پڑھی اس میں روایت موجود ہے، پہلے اس سے تو ڈیل کرو نا۔
کشف المحجوب یا دیگر صوفیہ کی کتابیں تو بعد میں آئیں گی، پہلے ان کتابوں سے یہ روایت نکالو۔ اور یہی روایت مسند احمد ابن حنبل میں، جو اسلام 360 ایپ میں، تمہاری ایپ میں جس کے تم دن رات قصیدے پڑھتے ہو، اس میں 9737 نمبر ہے، اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ البانی کی اس میں 409 نمبر، اور امام بخاری کی الادب المفرد میں 991 نمبر روایت ہے، اور البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، من تعذ بعزاء الجاہلیت فاعدہ ولا تکنوا۔ اور اس روایت کو تم گستاخانہ قرار دے چکے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی اور بے ادبی قرار دے چکے ہو، اور وہ روایت تمہارے ٹیبل کے اوپر کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر فرانس کا صدر تمہیں یہ کہے کہ پہلے اس کو نکالو بعد میں بات کرنا، تو کیا جواب دو گے؟ کشف المحجوب پہ برستے ہو اور دیگر صوفیہ کی کتابوں پہ اپنی زبان کھولتے ہو، ذرا ان کتابوں سے یہ روایت تو نکالو نا، پہلے ان کو ڈیلیٹ کراؤ پہلے، بعد میں کشف المحجوب دیگر کتابوں کی باری تو بعد میں آئے گی۔ تو لہٰذا اس طرح کی کارروائی کر کے یہ لوگوں کو ورگلاتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایسی ہی کارروائی ایک رافضی عالم عابدی نامی نے کی ہے، اس نے یہ کلپ چڑھایا، اس نے کہا یہ دیکھیں یہ جو غیر مسلموں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر بولنے کا موقع ملتا ہے، تو یہ موقع سیاستہ نے دلایا ہے۔ ایسی گستاخانہ اور ایسی توہین امیز روایات سیاستہ میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی کی کتابوں میں موجود ہیں کہ جو کافروں کو موقع دیتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنے کی۔ ایک طرف مرزا تصوف کی کتابوں کو رو رہا ہے، اور دوسری طرف جو رافضی ہیں وہ سیاستہ پر برس رہے ہیں، الزام دے رہے ہیں۔ اندازہ کر لیں کہ یہ کہاں تک پہنچ چکے ہیں، اپنے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کس انداز میں جو ہے وہ اسلامی لٹریچر پر حملہ کرنے کی جو ہے نا وہ ناکام کوششیں اور ناکام سازشیں کر رہے ہیں۔ تو اگر مرزا صاحب تصوف کی کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں تو اب رافضیوں کو جواب دینا ذرا، جو رافضی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیاستہ میں گستاخانہ روایات اور عبارات موجود ہیں، آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ دونوں جو ہیں وہ دعوے ان کے مردود اور باطل اور جو ہے نا وہ غلط ہیں۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں یہ چیزیں اس طرح کی کارروائی کرتا ہے، اور پھر کشف المحجوب کی بار بار بات کرتا ہے۔ دنیا میں اور کوئی کتاب نہیں ہے کیا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن میں گستاخانہ عبارت نہیں ہے؟ تفہیمات میں گستاخانہ عبارت نہیں ہے کیا؟ تقیۃ الایمان اور دیگر صراط مستقیم اور اس طرح کی کتابوں میں گستاخانہ عبارات موجود نہیں ہیں؟ ان کا نام کس نے لینا ہے؟ ان کا نام لیتا ہی نہیں ہے، صرف اور صرف اہل سنت جمہور جو امت کا سواد اعظم ہے ان کے عقائد کو ٹارگٹ کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور پھر اسی گفتگو میں یہ کہا کہ اتنے ہزار جو انگریز ہیں، گورے ہیں، وہ قرآن مجید کا انگریزی میں ترجمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، اور ہمارے مولوی کہتے ہیں کہ قرآن کو ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ اس طرح کہ تم اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر اور اپنی مرضی سے صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ کے خود اس کا جو مطلب ذہن میں آتا ہے وہ لے لو اور اس کے مطابق عمل کرو، تو اس کے گمراہی میں کیا شک ہے؟ کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کیا قرآن کی تفسیر بھی رائے کرنا حرام نہیں ہے؟ اس پر سب امت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ قرآن کی تفسیر بھی رائے کرنا حرام ہے۔ تو یقیناً جو قرآن کو ڈائریکٹ اس معنی میں پڑھتا ہے کہ خود پڑھ کے خود جو مطلب سمجھ آ رہا ہے اس کو لے رہا ہے، تو وہ گمراہ ہوگا۔ اس میں کون سا شک و شبہ باقی رہا؟ قرآن مجید کو سمجھنے کا، پڑھنے کا صحیح جو انداز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جو بتایا اور قرآن نے جو بتایا وہ بالکل واضح ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عربی تھے، حضور کے صحابہ بھی عربی جانتے تھے، عربی کے بڑے بڑے فصحاء بلاغا تھے، لیکن وہ ڈائریکٹ قرآن کو نہیں سمجھ سکے، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معلم بنا کے بھیجا ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کتاب اور حکمت سکھاتے تھے، انہیں تب کتابیں سمجھ آتی تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی نے زندگی کے کسی ایک موقع پر بھی یہ نہیں کہا کہ حضور ہم عربی جانتے ہیں، ہمیں کتاب دے دیں قرآن مجید، ہم خود پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے اور عمل کر لیں گے، نہیں، بلکہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن مجید کو سیکھا اور سمجھا ہے۔ اور صحیح بخاری کی 4999 نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خذوا القرآن من اربع، میرے 4 صحابہ سے قرآن سیکھو، یعنی وہ صحابہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن سیکھا تھا، عبداللہ بن مسعود سے، معاذ بن جبل سے، حضرت سالم سے اور حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہم، ان 4 صحابہ کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لیا کہ ان سے قرآن سیکھو۔ کیوں؟ صحابہ تو سارے عربی جانتے تھے، انہیں تو ترجمہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی،
تو حضور نے کیوں ارشاد فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے معانی اور مطالب جو ہیں وہ صرف جو ہے وہ ترجمہ پڑھنے سے سمجھ نہیں آتے جب تک کہ ان کی صحیح فہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا اس کو حاصل نہ کیا جائے۔ اور حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 61 ہے، وہ فرماتے ہیں ہم نوجوان تھے اور طاقتور تھے، فَنَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَن نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پڑھنے سے پہلے ایمان سیکھتے تھے، ایمان کو پہلے سیکھتے تھے اور قرآن کو بعد میں سیکھتے تھے۔ اب جتنے گورے یا کافر مسلمان ہو رہے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو مسلمان علماء مبلغین تبلیغ کرتے ہیں، جب وہ اسلام کی طرف آتے ہیں تو پھر قرآن مجید کو سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ اور باقی رہی بات یہ کہ قرآن کو تم کہو کہ جناب گورے صرف انگریزی ترجمہ پڑھ کے سیکھ لیں، تو صحیح مسلم جو تمہارے سامنے پڑھی ہوئی ہے اس کتاب کو تو اٹھا کے دیکھو، پڑھ کے سناؤ ذرا، 4839 40 41 اور 42 مسلسل 4 احادیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لے کے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو کافروں کے ہاتھ میں نہ دو، خاصموکم بہی، وہ اس کے کے ذریعے تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے، تم کافروں کے ملک میں قرآن نہ لے جاؤ، اگر ان کے ہاتھ لگ گیا تو خاصموکم بہی، وہ اس قرآن کے ذریعے تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث تو بتاتی ہے کہ کافر کے ہاتھ میں قرآن دینے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ کافر جو ہیں وہ جو غیر مسلم اور گورے ہیں وہ انگریزی ترجمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، اس حدیث کا جواب کیا ہے؟ اس حدیث کی کیا وضاحت کرو گے تم؟ لہذا اگر گورے مسلمان، باقی رہے گی بات گوروں کے مسلمان ہونے کے، تو یہ اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم نے ان کی تقدیر میں جس کی رکھا ہے، وہ صرف قرآن کو اگر تلاوت کے طور پر بھی سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ایمان کی دولت اور توفیق عطا فرما دیتا ہے، بلکہ کئی ایسے ہزاروں لوگ ہوں گے جو صرف قرآن کی قرات سن کے متاثر ہوئے اور متاثر ہو کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔